اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہجرت کے حوالے سے کلام آ رہا ہے اور ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ کون سی ہجرت ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر گھر بار کو چھوڑنے کا تقاضا سامنے آتا ہے۔ ہجرت بھی بھاری تھی کس پر؟ منافقین پر۔ راہ خدا میں ہجرت کرنا منافقین پر بھاری تھا، وہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ قالوا فیم کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں بے بس تھے، ہم تو بڑے کمزور تھے۔ اچھا، کیا تم بوڑھے مردوں کی طرح، مظلوم عورتوں کی طرح، کمزور بچوں کی طرح کمزور تھے کیا؟ نہ تم تو ہٹے کٹے تھے۔ ہاں، فرمایا قالوا، وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں ہم تو زمین میں بے بس تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، ایکسیپشن کس کے لیے ہے؟ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر جو واقعتاً بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہ ہجرت کی کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہاں سے نکلنے کو کوئی راستہ پاتے ہیں۔ ان کی تو مجبوری کا معاملہ ہے نا، یہ تو مجبوراً وہاں پہ رکنا پڑا ہے ان کو۔ باقی جو تھے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے تو ہجرت کی ہے، وہ تو ہجرت مدینہ والی بات ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن تم یہ بھی تو غور کرو، تم تو ہٹے کٹے ہو، تمہارے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں آنا کیا مشکل ہے؟ کوئی بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وسائل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو تو سمجھ آتی ہے بات۔ ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ رک جائیں، ہے مجبوری تو گنجائش ہے، لیکن تمہارے لیے کہاں سے ہے؟ اس کے ذیل میں ایک نقطہ ہے جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس نظام میں جی رہے ہیں، وہ کیسا نظام ہے؟ وہ باطل نظام ہے، وہ کافرانہ ہے، وہ مشرکانہ ہے، وہ فاسقانہ۔ نظام کی بات کر رہا ہوں، نظام کی۔ افراد تو کلمہ پڑھتے ہیں، مگر نظام کیا ہے؟ کافرانہ، مشرکانہ، فاسقانہ۔ جینے میں اور آپ اس میں غلطی ہو رہی، تو اس غلطی کا کفارہ دینا ہوگا بھائی۔ سود نہیں لے رہے، سود کا غبار وجود میں جا رہے، اس کپڑے میں سود لگا ہوا ہے، اس ہوا میں سود موجود ہے، غلطی ہو رہی۔ تو اب کیا ہے؟ راستہ تو کوئی ہے نہیں، ادھر ہی رہنا ہے، تو رہو منیمم پر اور اپنا میکس لگاؤ، اپنی زیادہ سے زیادہ اوقات کو، صلاحیتوں کو لگاؤ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین غالب ہو، تو یہ تم جو باطل کے تحت رہ رہے ہو، مسئلہ ختم ہو جائے۔ اور اگر تمہاری موت آج واقع ہو جائے تو کل اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکو، اللہ میں تو مجبور تھا، جیسے یہ مجبور تھے، میں مجبور تھا، جہاں جہاں عمل کر سکتا تھا میں نے کیا، نظام میرے اختیار میں نہیں تھا، میں نے یہ محنت کی اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ ہے تصور کفارے کا، جو غلطی ہم سے ہو رہی اس باطل، کافرانہ، مشرکانہ، فاسقانہ نظام میں جی کر، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ادھر منیمم پہ اپنے آپ کو رکھ کر اپنی میکسیمم صلاحیتوں کو اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں لگایا جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ جو کمزور ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، ان کے بارے میں ان کا عذر ویلڈ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگہیں اور وسعت یعنی رزق پائے گا۔ زمین اللہ کی بہت بڑی، ایک خطے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے راستے سارے بند، تو کوئی اور خطہ تلاش کر لو، اور نہیں تو پھر جہاں ہو وہاں جد و جہد کرنا پڑے گی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگہیں اور وسعت یعنی رزق پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے
اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت آ پکڑے فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. نکلا کس طرف؟ ہجرت کرنے کے لیے. کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت. موت آ گئی اس حال میں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. 2-3 مختصر باتیں پھر نشست مکمل ہوگی انشاءاللہ. آج بھی تو لوگ ہجرتیں کر رہے ہیں. مائیگریشن کسے کہتے ہیں بھائی؟ امیگریشن کرا کے پھر مائیگریشن کسے کہتے ہیں؟ کاہے کے لیے ہو رہی؟ ہم سب کو بچپن سے حدیث یاد ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات. یہ ایک جملہ ہے اس حدیث شریف کا. اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. آگے الفاظ پتہ ہے کیا؟ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی. اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو وہ دنیا ہی کے لیے ہوگی اور اس عورت کے لیے ہوگی. کاہے کو جا رہے بھائی گھر بار کو چھوڑ کر؟ فار واٹ؟ رب بھی یہ پاکستان الحمدللہ رب العالمین. یہ بات مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ مجلس ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ میں؟ ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ذرا سا ان کی بادشاہت کے بارے میں کوئی ٹچ کیا تو بتا دیا کہ بھائی صاحب کمپیریٹو اسٹڈی پہ رہو بس آف ریلیجن، یہ بادشاہت کو چیلنج نہ کرو. تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں جی لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے گا، میڈیکل الاؤنسز اچھے مل جائیں گے، سوشل ویلفیئر بڑی اچھی ہو جائے گی، ویلفیئر اسٹیٹ بہت اچھی ہو جائے گی. واٹ اباؤٹ دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی؟ بھارت کبھی تنہائی میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو. تو بھائی جس طرف جا رہا ہو اسی طرف ہجرت مانی جائے گی. ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کی طرف ہو رہی؟ اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہجرت کرے اللہ اور اس کی جو نکلے اپنے گھر سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت آ پکڑے فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو ہماری تمام اعمال و محنتوں میں اخلاص سے نیت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو. جہنم سے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.